إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بہتری یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول پر خصوصاً سید البشر امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے اس جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے موقع پر جس عنوان کے تحت میں خطبہ دینا چاہتا ہوں وہ موضوع عمل کے اعتبار سے بہت عام ہے لیکن یہ عام عمل ہونے کے باوجود بھی اس کے جو مختلف مسائل ہیں عام طور سے مسلمان نہیں جانتے ہیں اور یہ موضوع ہے اسلام میں سلام کے آداب اور اہمیت سلام ہر مسلمان جانتا ہے اس کے کلمات جو سنت سے سکھلائے گئے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اور وہ سلام کے کلمات ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے زیادہ نہیں ہے
کچھ لوگ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنتہ ومغفرتہ اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں اضافی طور پر. یہ بدعت ہے، یہ بڑا گناہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت سارے مسلمان جب سلام بولتے ہیں السلام علیکم، یہ کہنا بھی درست ہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ افضل ترین ہے، مکمل سلام ہے. اب جواب میں کچھ لوگ کہتے ہیں وعلیکم، یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دینے والا کہے وعلیکم، تو یہ صحیح بات نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل کتاب تمہیں سلام کہیں، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. جب اہل کتاب تمہیں سلام کہیں تو تم جواب میں کہو وعلیکم. یہ جو وعلیکم کا کلمہ ہے یہ یہود و نصارہ کو جواب کے طور پر ایک مسلمان نے بولنا ہے کہ جو کلمات اس نے بولے، مسلمان جب جواب کہے تو وعلیکم، تمہارے لیے بھی وہی دعا جو انہوں نے کی. لہذا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جواب کے ادب میں قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةِ، جب تمہیں کوئی سلام کہتا ہے، جب تمہیں کوئی سلام کہتا ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس کو واپس جواب دو. کیسا جواب دینا ہے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بہتر اچھا جواب دو. أَوْ رُدُّوهَا، یا پھر واپس وہی لوٹا دو جو اس نے کلمات کہے. مثال کے طور پہ کوئی مسلمان کہتا ہے السلام علیکم، اس کا بہترین جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے ورحمۃ اللہ اضافی جواب میں کلمات کہے. اگر وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہترین انداز ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے، کم از کم جو الفاظ اس نے بولے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب اس کو پورا دیا جائے. بہرحال اسلام دین کامل ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر ایک قوم کے اندر، ہر ایک سماج میں جب دو آدمی آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات شروع کرنے سے پہلے وہ کلمات استعمال کرتے ہیں، جس کو انگلش میں گریٹنگ کہتے ہیں. گریٹنگ، سیلوٹیشن. انگلش میں ہیلو، ہائی، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، اس قسم کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. اور باقی دیگر مذاہب میں طرح طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. کچھ ایسی باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں جو تو جھوٹی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ، مطلب یہ کہ تمہاری صبح اچھی ہو تو پورا دن اچھا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کی صبح اگر اچھی ہے تو پورا دن اچھا ہوگا، دن میں کوئی غم نہیں آئے گا، ضروری نہیں ہے. اور کچھ کلمات ایسے بھی ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارے سماج میں نمسکار یا نمستے بولا جاتا ہے، اس کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے آگے جھکتا ہوں. اور
شریعت میں، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ تو آپ جواب میں اگر یہی کلمات کہتے ہیں نمستے یا نمسکار، تو معنی کیا ہوگا کہ میں بھی تمہارے آگے جھکتا ہوں۔ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارے آگے جھکتا ہوں، تو یہ کہنا یا ان الفاظ کے ساتھ جواب دینا قطعاً جائز نہیں ہوگا، بلکہ حرام ہے۔ آپ کہہ لیں، کوئی کہتا ہے نمسکار، آپ کہیں کیسے بھائی، ٹھیک ہے آپ، ضروری کیا ہے کہ آپ بھی وہی الفاظ استعمال کریں۔ ہاں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ سلام ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی سماج میں اپنے لوکل لیول پر کچھ کلمات بولے جائیں جو شرعاً غلط نہ ہو، تو وہ سلام کے بعد بولے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے یہ کہیں، اس کے بعد جو بھی ہو، لیکن وہ کفریہ یا پھر شرکیہ یا پھر جھوٹ اس قسم کے الفاظ نہیں۔ تو اسلام میں دیکھیں آپ، سلام کتنا عمدہ عمل ہے، کیسے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں، السلام علیکم آپ کہہ رہے ہیں، تم پر سلامتی ہو۔ بھلا اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خوشی، پیسہ، دولت، نعمت یہ سیکنڈری چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سیکیورٹی۔ چاہے وہ اپنا جسم ہو، اپنے خاندان والے ہو، آدمی چاہتا ہے کہ پہلے ہم سیکیور ہوں، سیکیورٹی ہمارے پاس ہو، ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ تو جب بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے، وہ دعا یہ کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اور برکات ہوں۔ الحمدللہ، اتنے عمدہ کلمات ہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ کو ہزاروں قسم کے الفاظ ملیں گے جب دو آدمی آپس میں ملاقات کے وقت بولتے ہیں، لیکن اتنے جامع الفاظ آپ کو کسی قوم، کسی سویلائزیشن کے اندر نہیں ملتی کہ دعائی کلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، جواب میں بھی یہی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی۔ کس چیز سے سلامتی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ سے، پریشانی سے، بیماری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے سلامت رکھے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں سیکیورٹی دے شیطان سے، گمراہی سے، آخرت میں عذاب سے۔ السلام میں تمام قسم کی سلامتی، امن و سلامتی کی دعا ہے۔ تو سلام کی بہت زیادہ تلقین ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔ جب کوئی سلام کہے اور آدمی جواب نہ دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ اور سلامتی کی دعا، اللہ کی سلامتی، اس سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ دین پر قائم رہیں، آپ بدعات سے، شرکیات سے، خرافات سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے سلامت رہیں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور جب گھر سے رخصت ہوں تو گھر والوں کو سلام کہہ کر کے رخصت ہوں۔ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ اور آج کیا ہے؟ ٹاٹا بائی بائی یہ نمبر 2 پہ ہے۔ یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ اسلامی آداب ہے، سلام ہے۔ گھر میں جاتے ہی سلام کہیں، اس کے بعد بات شروع کریں۔ شیخ الالبانی نے ایک روایت کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ روایت ہے الحلیۃ الاولیاء کے، کہا کہ جو شخص سلام سے پہلے بات کرتا ہے اس کو جواب مت دو۔ کوئی آتے ہی کہے کہ بھائی مجھے وہ چیز دے دینا، دکان ہے، گھر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو جواب مت دو۔ اور اگر بات کرنی ہے پہلے سلام کہو، پھر اس کے بعد بات کرو۔ بہرحال اس کے متعلق کیا کیا مسائل ہیں، وقت بہت مختصر ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باتیں مکمل ہو جائیں۔ سلام میں پہل کرنا، کہ جو آدمی
سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کے دل کے اندر ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب شخص وہ ہوتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ بڑا چھوٹا یہ بات کی چیز ہے، اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کر لے، پہل کر رہا ہے وہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا ہوں تو میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ سلام کرے، کیوں؟ سلام کو عام کرو۔ جیسے کہ اگلی حدیث کے اندر، یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان شرط ہے۔ اور تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں محبت نہ کرے، جب تک کہ وہ مسلمانوں سے محبت نہ کرے۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہو؟ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، اور جب آپ کا ایمان کامل ہوگا تو آپ جنت میں جانے کے قابل بن سکتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ سلام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہونے کے لائق اور حقدار بن جاتا ہے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ اب اسلام کے لیولز ہیں، اسلام صرف نام نہیں ہے، یہ انسان کے اعمال سے، جو انسان جتنا زیادہ اسلام کے مطابق عمل کرے گا اس کے پاس اسلام کا لیول بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس سے میرا اسلام بہتر ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 کام بتائے۔ یہ فرائض کے بعد کی چیز ہے، فرائض تو ہے ہی ہیں، اس کے بعد جو نوافل میں آتا ہے، پہلا یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلا، لوگوں کو کھانا کھلانا، چائے پلانا، دعوت پہ گھر میں بلا کر کے کھلانا، غریبوں کو، مسکینوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے میں تنگی نہیں کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور دوسرا سلام، جب تو کسی آدمی سے ملے، چاہے وہ تیری جان پہچان کا ہو یا پھر انجان ہو، اس کو سلام دے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو جانتے ہیں، جس کا نام آپ کو معلوم ہے، آپ صرف اسی کو سلام کریں، نہیں، جو مسلمان ہے اس کا حق ہے کہ اس کو سلام کی جائے۔ تو دیکھیں آپ، یہ بہترین اسلام ہونے کے لیے 2 عمل ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کہنا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کون کس کو سلام کرے، آداب کیا ہے سلام کا۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کیوں؟ بڑوں کی عزت، احترام اور زیادہ حق ہے چھوٹوں پر، بڑوں کے حقوق زیادہ ہے چھوٹوں پر، اس لیے چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اور یہ نہیں ہے کہ بڑا نہیں کر سکتا، جو سلام میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، لیکن ایک ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔
اور بڑا یہ نہیں کہ چھوٹے سے جب ملے تو خاموش ہو جائے کہ یہ کیوں نہیں سلام کر رہا، میں تو بڑا ہوں، ایسا بھی نہیں۔ کیوں؟ سلام کی اہمیت ہے۔ اور سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ ایک آدمی بائک پر ہے، گاڑی پر ہے، وہ پیدل چلنے والے آدمی کو سلام کرے، اس لیے کہ جو گاڑی پر ہے، جو بائک پر ہے، اسے اپنی سواری سے تکبر نہ ہو کہ میرے پاس گاڑی ہے اور یہ مجھے سلام کرنا چاہیے، جو پیدل چل رہے ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ دیکھیں توازن، بیلنس اور عاجزی اتنی اہم چیز ہے کہ گاڑی ہے پھر کیا ہے، سلام کر جو آدمی پیدل چل رہا ہے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے۔ راستے کے سائڈ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے۔ دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کو یہ حکم ہوتا کہ جو بھی چل رہا ہے اس کو سلام کرے، تو بیٹھا ہوا آدمی سکون سے نہیں بیٹھ پاتا۔ ایک آدمی گیا سلام، دوسرا گیا سلام، تیسرا گیا سلام، 10 آدمی گزر رہے ہیں، اس نے 10 سلامیں کر دی، سکون نہیں ہے وہاں۔ اور حکم یہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے چلنے والا سلام کرے۔ ایک آیا سلام کی نکل گیا، دوسرا آیا اس نے ایک سلام کی نکل گیا۔ تو آسانی کس میں ہے کہ بیٹھے ہوئے کو آدمی سلام کرے، اور زیادہ آدمی کم کو سلام کرے۔ زیادہ آدمی ہیں وہ، زیادہ آدمی نہیں، کم آدمی جو ہیں، تھوڑے آدمی ہیں وہ زیادہ کو سلام کرے۔ یہاں سے 5 آدمی ہیں، وہاں سے 8، 10 یا 15 آدمی ہیں، جو کم ہیں وہ زیادہ کو سلام کرے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی راستے سے گزر رہی ہے تو وہ کسی دوسری جماعت سے ملتی ہے، جو کم لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی سلام کہے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ 4 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 لوگوں کو سلام کرنا ہے، نہیں، ایک ان میں سے سلام کہتا ہے وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، اور دوسری جماعت ان میں سے کوئی ایک جواب دے تو سب کی طرف سے وہ کفایت کر جاتی ہے۔ ایک ٹیچر ہے، کلاس میں گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے بچے اس کو سلام کرے، نہیں، آنے والا سلام کرے ان لوگوں کو جو بیٹھے ہیں، گھر میں جو داخل ہوگا وہ سلام کرے گا گھر والوں کو۔ باپ جا رہا ہے اور سارے بچے سلام کر رہے ہیں، کیوں؟ میں تمہارا باپ ہوں، میں بڑا ہوں، مجھے سلام کرو، یہ نہیں ہے۔ جو آیا مجمع میں، مجلس میں، اس نے سلام کر دی ہے، اور جواب میں سب کو وعلیکم السلام نہیں، ایک آدمی اگر وعلیکم السلام کہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ بعض اوقات یہ مسائل جانتے نہیں ہیں اور پھر غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو مجھ سے غلط فہمیاں ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں بعض اوقات وضو کر رہا ہوتا ہوں، کوئی آدمی آیا، ایک آیا وہ سلام اس نے کر دی ہے، لیکن وہ بڑا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، سلام ان کو کرنی چاہیے۔ اب ہم میں سے کسی ایک نے سلام کر دی تو یہ بھی ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہیں، ایک سلام کرے گا سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو ہم 2 یا 3 تھے، میں نے سلام نہیں کی، کیوں؟ ایک نے کر لی تو میری طرف سے بھی ہو گئی۔ پھر یہ نہ جانے کی وجہ سے شکایت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ہم سلام نہیں کرتے، کیوں؟ مولوی صاحب کے اوپر زیادہ نظر ہوتی ہے، سلام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ مثال کے طور پہ راستے میں چل رہے ہیں، میں ہوں، میرے ساتھ 2 آدمی اور ہیں، آگے سے کوئی بزرگ آدمی آیا، کسی ایک نے سلام کر دی۔ اب اصلی ادب کیا تھا کہ وہ اکیلا ہے، کم زیادہ کو سلام کرے، وہ اکیلا ہے، سلام وہ کرے، کیونکہ یہاں سے 3 یا 4 آدمی ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں ہے
وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹوں کو بڑے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن دوسرا ادب یہ بھی ہے کہ کم زیادہ کو سلام کریں۔ اب زیادہ ہیں لیکن پھر بھی کسی ایک نے سلام کر دی، پھر وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ مولوی صاحب نے سلام نہیں کی، کیا بات ہو سکتی ہے؟ خود کو بڑا تو نہیں سمجھتا ہے، تکبر تو نہیں ہے اس میں۔ اور یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ جب آدمی کے پاس علم نہ ہو۔ کہیں وہ آدمی یہ بھی تو سوچے کہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہوگا، ذرا میں مولوی صاحب سے پوچھوں کہ مولوی صاحب آپ نے سلام کیوں نہیں کی؟ بعض لوگوں نے غصے میں کہا بھی کہ آپ سلام نہیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، میں بیٹھا تھا، آپ لوگ آئے تو بیٹھے ہوئے کے سلام کس نے کرنی ہے؟ جو چل کے آیا۔ تو یہ تو شرعی ادب ہے، یہ نہیں کہ بڑا چھوٹا ہی ہمیشہ سلام کرے۔ میں نے حدیث بتائی آپ کو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں بچوں کے درمیان سے گزرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ہم تو ہر معاملے میں بچوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم کسی میچور کو بھی سلام نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام جو بچے کھیل رہے ہیں، راستے میں ہیں، گلی میں ہیں، سلام کرتے تھے۔ اور بچے کہاں سے سیکھیں گے یہ؟ جب بڑے بھی کہیں سلام کریں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ جب بڑا ہو، آپ جا رہے ہیں، وہاں سے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے اور اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا وقار، اس کا حق یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ لیکن بڑا یہ نہیں سوچے دل میں کہ میں بڑا ہوں، اور اس کے اندر کوئی تکبر کا فیل ہوگی، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس نے سلام نہیں کی، یہ خود کو بڑا سمجھتا اور مجھے چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن میں تو بڑا ہوں۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ اور سلام کہنے پر بہت نیکیاں ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی سلام کی، اور بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا 10 نیکیاں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی سلام کہی، بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اور کہا 20 نیکیاں۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی سلام کہی، بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اور کہا 30 نیکیاں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ یہ 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے پر، ایک سلام کہی، ایک عمل کرنے پر، ایک ثواب کرنے پر 10 نیکیاں، 10 اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دوسری سلام کہی، دوسرا جواب دیا، 10 اور 10 20 ہو گیا۔ تیسری سلام ہوئی، اس کا جواب دیا 30 نیکیاں۔ جتنی مرتبہ سلام کہو گے اتنی مرتبہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے اندر ہے، کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، اور اس کے بعد آپ لوگ جدا ہو گئے، بیچ میں کوئی درخت تھا، دیوار تھی، کوئی راستہ تھا، پھر 2 منٹ کے بعد ملتے ہیں، پھر سلام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی لوکل ہے بس سلام بھی لوکل ہے اس کے لیے، کوئی باہر سے اس کو سلام کریں گے، اور گھر میں سلام ہے ہی نہیں۔ جب بچے صبح اٹھتے ہیں آپ سلام کہو ان کو، تاکہ انہیں یہ تعلیم ملے کہ صبح اٹھ کے سلام کرنی ہے۔ اگر آپ نے 10 مرتبہ سلام کی یا آپ نے 1 سال سلام کی، پھر آپ یہ بچوں کو کہیں کہ بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہے کہ میں روز وعلیکم السلام کہتا یا کہتی ہوں، آج میں سلام کہوں گی کیونکہ یہ بڑے ہیں۔ اور جب کبھی فون پہ بات ہو تو ایسا نہیں ہاں مظفر کہاں ہو، نہیں، پہلے سلام کریں۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے، پہچان تو ہوگی نا۔ کوئی آدمی وہاں سے اگر سیدھا نام لے کر کے بولے، آدمی یہاں سے کیا سلام کرے گا؟ اور موبائل کے اندر یہ ادب ہے کہ جو فون کر رہا ہے وہ سلام کرے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بہت تفصیلاً بحث کی ہے، اور نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جو نمبر ڈائل کر رہا ہے، جو کال کر رہا ہے، وہ سلام کہے،
کیوں؟ کیونکہ یہ انسان ویسا ہی ہے جو دروازے کو نوک کر رہا ہے، اور جو دروازے پر آیا اس نے نوک بھی کرنا ہے اور سلام بھی کرنی ہے۔ تو موبائل میں جو رنگ کال ہے، جو رنگ ہو رہی ہے، وہ بھی تو ایک نوک ہی ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے کال ریسیو کی، اب وہ سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آدمی پھر جواب کرے۔ اگر وہ سلام نہیں کہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، جان پہچان کا ہے، تو بات کرنے سے پہلے آپ سلام کریں۔ اگر وہ ڈائریکٹ کچھ پوچھتا ہے، آپ جواب نہیں دیں، آپ پہلے سلام کریں۔ کیوں؟ سلام کی اہمیت ہے اسلام میں۔ اور سلام جو ہے، السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے۔ سورۃ الحشر کی آخری آیت میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ جب بھی آدمی السلام علیکم بولتا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو پھر آدمی سلام کہنے سے کیوں گریز کرتا ہے؟ وہ یہ نہ سوچے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو بڑا بنے گا اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور ٹھیک ہو، یہ بات تو ہو جاتی ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ نہیں بولتے۔ اور اکثر یہ چیز کن میں ہے؟ بڑوں میں ہے۔ بڑے بات شروع کر لیں گے لیکن سلام نہیں کریں گے۔ سلام کہیں آپ، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شان ہے، شعار ہے اسلام کا۔ تو اب آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کیا نماز کے دوران سلام کہی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹے صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری حصہ انہوں نے پایا۔ کہا کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی آدمی جب ان کو سلام کرتا تو آپ علیہ السلام جواب کیسے دیتے؟ کہ آپ کو معلوم ہے نماز کے اندر بات کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پھیلا کر دکھایا، اور یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو، کسی نے سلام کہی اور نماز کے دوران بھی جواب دیا، الفاظ نہیں ہیں لیکن ہاتھ سے اشارہ، کہ آدمی کو پتہ لگے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اشارہ کر لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے بارے میں اور اولیاء کے بارے میں کہ ان کی نمازوں کے اندر اتنا زیادہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں ہے، قصے یا کہانیاں کچھ بھی کہہ لیں آپ، کہ جب وہ نماز میں نیت باندھ لیتے تھے، اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جائے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کہتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے۔ تو آدمی نماز کے دوران کوئی مجنون جیسی لوگوں کی حالت نہیں ہوتی کہ خشوع اور خضوع کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے دوران جو سلام ہے وہ سن سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے زیادہ نماز میں کسی اور کا خشوع خضوع ہو سکتا ہے، دھیان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو باتیں بولی جاتی ہیں اولیاء کے بارے میں کہ انہیں اگر جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جاتا نماز کے دوران تو انہیں احساس نہیں ہوتا، تو یہ باتیں جو ہے سراسر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام کا جواب دے رہے ہیں۔
اب جب نماز کے دوران آدمی جواب دے سکتا ہے ہاتھ کے اشارے سے، منع نہیں کیا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے سلام مت کرو، نہیں. اب کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہاتھ سے جواب دے سکتا ہے. کوئی ذکر کر رہا ہے، وہ بھی ہاتھ سے جواب دے سکتا ہے. کوئی پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے کسی نے سلام، کہیں کوئی اسٹوڈنٹ آیا، آپ ہاتھ سے جواب دے سکتے ہیں. ہاں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی بھائی سے ملتے ہیں اور آپ نے بول دیا، یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے. ہاں، کوئی بھائی اگر دور ہے، آپ منہ سے بھی کلمات کہیں اور ساتھ میں اشارہ بھی کر لیں، اس کی گنجائش ہے. لیکن سلام صرف اشارے سے ایسے یہ بھی نہیں ہے. کلمات ہیں اس کے، وہ بولنا ضروری ہے. اور سلام کرتے وقت جھکنا یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ جنت کے اندر جنتی لوگ جب آپس میں ملیں گے وہ سلام کہیں گے. دنیا کا اور کوئی عمل نہیں ہوگا ان کے پاس. وہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں گے، کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ سلام ہوگا. کتنا بڑا عمل ہے. جنتی لوگ بھی جب آپس میں ملیں گے اللہ کی سلامتی کی دعا کریں گے. تو یہ کچھ مسائل تھے اور آداب کے سلام کے تعلق سے. وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کرنے کی اور اس کا بہترین جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے اندر سلام کو عام کرے. نوجوان ہو، بچے ہو، بوڑھے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں یا اس مجلس کے اندر بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ان کی نجات دے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.